اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں. آج جناب اکبر سرکار دا جشن دا آج سماں میں تسی کچھ منگن آئے ہو نا تے وہ روپ کماری کچھ منگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ سے ایک حرف جلی مانگ رہی ہوں اور یزداں کی ولایت سے ولی مانگ یزداں کی ولایت سے ولی مانگ رہی ہوں. لو کر دیا کونین کو دیوالیہ میں نے. علی کے بغیر کچھ بھی نہیں. لو کر دیا کونین کو دیوالیہ میں نے کہ میں اس کے خزانے سے علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی وفاق شریف. نادی علی مظہر النجائب تجدوان لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. پروردگار عالم خالق کائنات الہ العالمین تیری کمزور مخلوق تیری ان ہستیوں کے ذکر میں کٹھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں ازل کے بھکاری ہیں. احسان فرما اس کریم جشن کے صدقے ہمارے ظرفوں کو اکبر کر دے. اتنے وسیع ظرف کر دے کہ ہم بجائے کسی پہ انگلی اٹھانے کے اپنے نفس پہ انگلیاں اٹھائیں. پروردگار اس مقدس و بہتر جشن کے صدقے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہمیں روئے زمین پر رہتے ہوئے حقیقتیں نظر آئے. پروردگار احسان فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار احسان فرما ہمیں وسیع لنگر عطا کر مگر اس لیے نہیں کہ لنگر کٹھا کر کے ہم اپنی گھروں کے باہر تختیاں لگوا کر لوگوں پہ روب جمائیں حاذا من فضل ربی. نہیں بلکہ اس کرم کا لنگر عطا کر ہم اپنے گھروں میں دسترخوان امام زمان بچھا کر مخلوق کو سرکار کا صدقہ کھلا کر دنیا کی زبان سے لنگر کے بارے میں کہلوائیں کہ حاذا من فضل ربی. ہونا چاہیے پریشانیوں کی مصیبتوں کی تکلیفوں کی ٹینشنوں کی بہترین سلوشن بہترین حل دسترخوان امام زمان. ہر ہفتے ہر 15 دن بعد یا ہر مہینے گھروں میں ضرور بچھاؤ اس لیے کہ سرکار کے نام کا لنگر پکا کے مخلوق کو کھلا کے نہ صرف اپنے جملہ معاملات امام کے سپرد کرو گے بلکہ تمہارے جیسے گھر میں امام آئیں گے. پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگار احسان فرما ہمیں کسی کو غلط نہ کہنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ہم ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرتے ہیں وہ اس عقیدے کا ہے وہ اس عقیدے کا ہے. پروردگار ہمارے مزاج سلمان جیسے بنا. کیا کمال عقیدہ ہے سلمان کا کہ کبھی بھی بزرگ کو کچھ نہیں کہا
اس لیے کچھ نہیں کہا، قصور بوزر کا نہیں کہ کتنا وہ علی کو مانتا ہے، نہ کمال سلمان کا ہے، یہ احسان علی کا ہے کہ اس میں کتنا اتر جائے۔ پروردگار ایسے مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں کہ ہم اس عقیدت کے معیار پہ آ جائیں جس عقیدت کے معیار پہ ہمیں زمانے کا علی دیکھنا چاہتا ہے۔ پروردگار ہم سب کی دعا ہے جب تیرے ولی کا ظہور ہو، جب صاحب و زمان ظہور پذیر ہوں، ہمارے جتنے ورثاء روئے زمین پہ جہاں جہاں دفن ہیں، مرد اور عورتیں جہاں جہاں دفن ہیں، ہم سب دعا کے ہاتھ جشن علی اکبر پہ اٹھا کے مانگ رہے ہیں جب تیرے ولی کا ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہو، امام کے لشکر کے سپاہی اور کنیزے بن کے شامل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، شاباش شاباش، ہمت کرو، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا ولی العالمین، یا وارث خون حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم ثقلین، سر الاسرار العالیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان، درود پڑھے شہنشاہ کے دور۔ میں کہیں بھی خطاب کروں، میری کوشش ہوتی ہے رعیت کو سردار کے نام ضرور سناؤں۔ میں گزارش کروں گا جتنے بھی یہاں پشاور کے غیر المومنین باہر کھڑے ہیں تشریف لے آئیں اندر، اتنی دور سے ہم آپ کے لیے آئے، جہاں جہاں کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں، اور آپ جو بیٹھے ہو قدم قدم آگے آ جاؤ۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ، سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہرے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، بسم اللہ علیہ صاحب
بسم اللہ الرحمن صاحب صحیح صاحب یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث علماء ذاکرین خطبہ مقررین سب کا وارث کعبہ کربلا کاظمین نجف سامرا روئے زمین کے چپے چپے کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم درود پڑھیں پاک شہنشاہ معظم کے کس بادشاہ کا جشن ہے کہ آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں شہنشاہ نے میری ڈیوٹی یہاں رکھی ہوئی تھی بیچ میں سے صرف سبب بھی بنتے ہیں لوگ چاہے وہ پیغام پہنچانے والا ہو یا پیغام پہنچانے کو بلانے والا اصل میں جب بادشاہ چاہتے ہیں امام چاہتے ہیں بندہ پہنچتا ہے خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں یہ سوچ کے کہ عرفان کے موتی زمین پہ نہیں بلکہ آپ کے دلوں پہ نقش ہوں گے اس ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اب یہی وقت ہے یہ عام جگہ نہیں یہ مقدس ممبر ہے جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کیسے میں کیا بات ہے عرض کر رہا ہوں سرکار علی اکبر پہ خوشبو تیرے وجود کی اس دل کو راز تھی کون اکبر اللہ اکبر یہ تو بے ساختہ انسان کی زبان سے نکل ہی آتا ہے نا میں نے کہا کون اکبر لیکن جملہ لیجئے گا امام مظلوم نے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی لکھے ہیں سب کے علی رکھے ہیں نا علی زین العابدین سب جانتے ہو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے علی زین العابدین کی موجودگی میں حسین کا بیٹا وہ علی جس کا جشن منا رہے ہو وہ زین العابدین کی موجودگی میں بھی اکبر ہے کیا بات ہے بے مہربانی سلام ہے بے مہربانی علی زین العابدین کی موجودگی میں بھی جو علی اکبر ہو اسے علی اکبر کہتے ہیں ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں کہا جاتا ہے سرکار شبیہ رسول تھے بادشاہ کو کہا جاتا ہے شبیہ رسول تھے آپ نے کبھی آرٹسٹ کو دیکھا ہو پھول دیکھو نا پھول گلاب کا یہ ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن کوئی آرٹسٹ اس کی شبیہ بنائے گا تو زیادہ خوبصورت ہوگی دیر ہو گئی میں بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اردو ہے پتہ نہیں تیزی میں پڑھتے ہوئے وہ باتیں رہ نہ جائیں اچھا میں بسم اللہ کروں حضرت صاحب یہ پھول بہت خوبصورت ہے مگر کوئی آرٹسٹ بنانے والا واقعی آرٹسٹ ہو جب اس پھول کو کاغذ پہ اتارے گا جب اس کی شبیہ بنائے گا بہت خوبصورت یورپین فلاسفر نے شبیہ پہ جب بات کی نا وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا شبیہ کسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شبیہ کبھی دیکھنی ہو کسی آرٹسٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ وہ تمہاری تصویر جب کاغذ پہ اتارے دیکھنے والا ضرور کہے گا آرٹسٹ بنانے والا ہو ضرور کہے گا یار یہ تو اصل سے بھی خوب ہے یہ تو اصل سے بھی کمال ہے بس اسی کمال کو سامنے رکھنا کہ اللہ نے اکبر بنایا شبیہ رسول کیسا تھا 4 حصوں میں عرض کر رہا ہوں خوشبو تیرے وجود کی اس دل کو راز تھی
گرچہ تیری مہک میرے آس پاس تھی، گرچہ تیری مہک میرے آس پاس تھی، اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، نانا بڑے دنوں سے طبیعت اداس تھی۔ جشن کا موقع ہے، جمائی آپ نہ لینا، چھتری کا اعلان آپ نہ کرنا، عرفان کے موتی موتی جوڑی لینا۔ میں بسم اللہ دل سے میں پھر عرض کرتا ہوں، میں عرض کروں خوشبو تیرے وجود کی اس دل کو راس تھی، گرچہ تیری مہک میرے آس پاس تھی، اکبر کا روپ دھار کے آنے کا شکریہ، نانا بڑے دنوں سے طبیعت اداس تھی۔ 11 شعبان 42 ہجری، 22 نومبر 662 عیسوی۔ ہاں ایک دوست جو بیٹھے ہو ان کی جھولیوں میں ڈالا۔ صبح کے وقت جمعے کے دن شمس نے آنکھیں کھولی اکبر کی زیارت کے لیے۔ سید صاحب لاہور سے آئے ہیں، کیسا جملہ کہہ کے چلے گئے، میں آپ کو بتاتا جاؤں، کسی سے میں نے پوچھا یہ پھول کس لیے کھلا ہے، اس نے کہا یہ میرے لیے کھلا ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی یہ تیرے لیے کھلا ہوتا تو تیرے مرنے کے بعد کھلنا بند کر دیتا۔ کہنے لگا پھر کس کے لیے کھلا ہے؟ میں نے کہا یہ کسی کے پاؤں میں مسلنے کے لیے کھلا ہے۔ میں کیا بات ہے، میں نہیں پہنچا پایا بات، توجہ کیجیے گا پشاور والے، کمال معیار سماعت ہے آپ کا۔ پروردگار کہتا ہے میرا حبیب میں نے یہ زمین بنائی تیرے لیے، یہ آسمان بنایا تیرے لیے، ہوائیں چلائی تیرے لیے، فضائیں معطر کی تیرے لیے۔ پروردگار یہ پانی چلایا، پروردگار نے کہا میرا حبیب یہ پانی چلایا تیرے لیے، تیری وجہ سے۔ مخلوق جتنا بھی استفادہ کرتی ہے تیرے لیے، تیری وجہ سے۔ اگر یہ پروگرام جو پشاور میں صدر میں ہو رہا ہے اگر امام بارگاہ میں نہ ہوتا، کہیں باہر ہوتا، یقیناً سادات اراکین بنگے صاحب جو ہے ماشاءاللہ مرکزی، کیا بات ہے، مجھے اچھا لگا، میں بات کرتا جاؤں کہ ماشاءاللہ اس ایج میں بھی ان کا ایمان سلامت ہے۔ یہ ایک بادشاہوں کی عطا ہوتی ہے، ورنہ بڑھاپے میں ایمان بھول جاتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، کہیں باہر ہوتا پروگرام شامیانہ بھی لگاتے، دن میں ہوتا دری بھی بچھاتے، ایسے ہے کہ نہیں؟ جب پروگرام ہو جاتا شامیانہ لپیٹ دیتے، دری بھی اٹھا لیتے۔ بھئی اراکین ہیں، پشاور صدر کے انجمن کے اراکین رہنے دیتے نا، کہا نہیں، جس مقصد کے لیے شامیانہ لگایا تھا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے دری بچھائی تھی مقصد پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں، آؤ اللہ سے کہتے ہیں سب کچھ تو نے محمد کے لیے بنایا، محمد تو آئے چلے گئے، یہ ہٹا لیتا شامیانہ، آسمان ہٹا لیتا، دری زمین لپیٹ دیتا۔ کہا نہیں، میری مجبوری ہے، ایک محمد گیا ایک محمد نے آنا۔ حقیقت ہے یہ کائنات کیوں کھلی ہے؟ میں وٹ بغیر میں کہہ رہا تھا جتنا مخلوق کوتاہیاں کر رہی ہے نا اس وقت،
یہ سرکار صاحب و زمان کے سر اختر پر رحمت العالمین کی دستار ہے، ورنہ کب کا اللہ عذاب دے دیتا۔ جتنی مخلوق کی کوتاہیاں ہیں نا، یہ جو بڑے بڑے علی صاحب بندے بنتے ہیں نا، کہ بڑے نیک بنتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو بڑا کچھ کہلواتے ہیں، خدا کی قسم اندر سے خالی ہے۔ نہیں جو جن کے پاس کچھ ہے وہ چپ ہے، صاحب جن کے پاس کچھ ہے، جنہوں نے روئے زمین پر آ کر اپنا مقصد تخلیق سمجھ لیا، ان کے پاس کچھ ہے۔ جن کے پاس کچھ ہے وہ چپ ہے، نہیں بولتے امر امام کے بغیر۔ یہ بادشاہ کے وجود کی برکت ہے، ہمیں اولادیں مل رہی ہیں، ہمیں ہوائیں صاف مل رہی ہیں، ہمیں پانی مل رہا ہے، ہمیں اللہ کے کرم سے امام زمانہ کے وجود کی برکت سے اتنا خوبصورت ملک ملا ہے ہمیں۔ سرکار کے وجود کی بادشاہ کی کریمی ہے، گھبرا تو نہیں گئے۔ اس لیے صبح صادق کے وقت شمس نے اکبر کی زیارت کے لیے اپنی کرنوں کو بکھیرا۔ میرا دل ہے انداز میں پھر کیا ہوا؟ محمد کی شبیہ کے رخ انور کی زیارت کے لیے رحمت کے بادل جھوم جھوم کر مدینے پہ گرنے لگے۔ ملک صاحب قطب بتاتی ہیں امام حسین اپنی ظاہری زندگی میں اتنا خوش نہیں تھے جتنا اکبر کے آنے پہ خوش تھے۔ چلو سردار حسین شہزادے کے آنے پہ بہت خوش ہے، مولا حسن اور خوش ہے، لیکن حسین کی خوشی دیدنی ہے۔ قطب نے لکھا ہے صاحب کہ شہزادی شام والی معظمہ کائنات مخدوم عالمین، پٹھان برادری بیٹھی ہے، غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں۔ پنجابی تو بات کو تھوڑا کہیں اور لے جاتے ہیں، یہ غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ میری بات ضائع نہیں ہوگی۔ ڈر لگتا ہے غازی عباس کی آقا زادیوں کو نام سے پکارنے میں۔ بڑے سے بڑا جلی صاحب اہل علم تحقیق کر کے دیکھے، عباس کی 32 یا 34 سالہ زندگی آقا زادی کے علاوہ دوسرا لقب نہیں ہے۔ آقا زادی، آقا زادی۔ ہم نے اپنی ماں کو زندگی میں کیا پکارا؟ ماں، امی، ایسے ہے نا، کبھی نام لیا، ہمیں پتہ ہے نا ہماری ماں کا نام کیا ہے، لیکن غیرت اجازت نہیں دیتی نا۔ کم از کم جتنا ہم ماں کا ادب کرتے ہیں اتنا محمد کی بیٹیوں کا ادب کرنا چاہیے۔ مہربانی آپ پشاور معلوم ہے، ہماری پشاور کی تاریخ کا بڑا جملہ دے گئے، مہربانی سے مہربانی سادات، شکریہ محمد۔ غیرت کا معاملہ ہے نا، یہاں تو بندہ ہی مار دیتے ہیں کسی ماں بہن بیٹی کا نام لو باہر چوک پہ کھڑے ہو کر، ایسے ہے یا نہیں؟ محمد کی بیٹیاں بھی تو کسی کے بیٹیاں ہیں۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، اس لیے عرض کروں شہزادی کونین مخدوم عالمین، کون محمد کی ماں، علی کی علی بیٹی، شریکۃ الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا۔ آقا زادی گھر اتر معطر حویلی میں تشریف لائے۔ کتب بتاتی ہیں کہ آ کے شہزادی نے امام سے مبارک بادی کے وضع علی اکبر مانگا، مگر حقیقت میں عرفاء نے بات کچھ اور دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، شہزادی نے سوال نہیں کیا کہ مجھے علی اکبر دو، خود حسین نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرے نانے کی شبیہ آ گیا، دنیا کو بتا انا من الحسین کسے کہتے ہیں۔ میں بھی بیٹھ پاتا ہوں، یہی گزارش کرتا، سلام ہے حسین و منی تو سمجھ آیا، اتنا ہی بادشاہ کا کافی تھا۔ سرکار فرما دیتے حسین و منی حسین و منی حسین و منی، کافی تھا نا۔ 10 شعبان کو روئے زمین پہ آنے والے انا من الحسین کی صورت کو علی اکبر کہتے ہیں۔
بات کر گیا جو پہنچ گیا میں کہتا ہوں بہت شکریہ. ابیہ بند کر انا من الحسین کی تفسیر کو پروان چڑھائے. خود دیا. شہزادی نے بھی سوال کیا میں کیا بات ہے؟ بادشاہ نے خود دیا. لے کیا خوبصورت پرورش کی. اب شہزادی علی اکبر کو لوریاں دیتی تھی. ہے دل پشاور والوں کو لوریاں سناتا تھا. بھئی مولا نے ملایا جو علی اکبر کے جشن کے موقع پہ ہے. شہزادی لوریاں دیتی ہے. لوریاں بڑی کمال ہے. شہزادی اکثر جھولے میں علی اکبر کو لٹاتی تھی, جھولا جھلاتی تھی اور کہتی تھی علی اکبر میں کتنی خوش نصیب, میں 2 علیوں کی زینت, ایک علی میری زینت, ایک علی کی میں زینت. تاریخی جشن ہونا چاہیے پشاور میں. میں بڑے آرام سے کھڑا آپ کی خدمت میں گوش و گزار کر رہا ہوں کہ باتیں اوپر نہ چلی جائیں, دور نہ چلی جائیں, آپ کے ذہنوں تک آپ کی معیار سماعت کو جا کے پورا ٹکرائیں اور آپ کے اندر اتریں. دوسری لوری شہزادی کی اس سے بڑی کمال ہے. منشا سنا دوں. شہزادی اکبر کو لوری دے رہی ہوتی ہے. لوری دے کے کہتی ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک علی اکبر, میرے نانا والی شکل ہے تیری, نام ہے میرے بابا والا. علی اکبر تو خود بتا نانا کہہ کر بلاؤں یا بابا کہہ کر بلاؤں. بے مہربانی تیری شکل میرے نانا والی, تیرا نام میرے بابا والا. اکبر تو خود بتا نانا کہہ کر پکاروں یا بابا کہہ کر پکاروں. تیسری لوری سنو اور امام مظلوم کی بات اور چند جملے صاحب و زمان پہ پھر دعا بھی جا سکتے. پہلا پروگرام ہے, بہت زیادہ بھی کرتا ہوں. آپ نے لمبا سمجھ کے سیال والوں کو اتنی خوبصورت آپ اس آج یہاں پہ مشہور ہے. اچھا میری بات سنیں. میں بسم اللہ کروں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ ادا کرنا میرا نہ کرو, مہدی کا کرو. جس نے مجھ جیسے نوکر کو آپ کی زیارت کے قابل بنایا. بندے کی اوقات ہی نہیں. بندہ کیا ہے؟ یہی میں تو بندے کو مار گئی ہے. میں چلا لاہور سے ڈیوٹی کرنے. میں کون؟ اگر امام نہ چاہتے میں آ سکتا تھا. امام کی اجازت. سکھی مہربانی. ہمیں اپنے ہر کام مولا سے منسوب کرنے چاہیے, پھر ہماری زندگی میں خوبصورت نکھار آ سکتا ہے. رنگ ولایت چڑھانا ہے نا, اپنے ہر کام مولا سے منسوب کرنا. میں نے مخلوق کو لنگر کھلایا, نہیں کہنا, بھول کے بھی نہیں کہنا میں نے لنگر کھلایا. تو کون ہے؟ شکریہ ادا کر, حسین نے تجھے اس قابل بنایا. کیا شکریہ ادا کر, مولا نے تجھے اس قابل بنایا, ورنہ تیری کیا اوقات. جی میں نے آج نماز پڑھی ہے, میں نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی. شکریہ ادا کر, اللہ نے تجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا کی. میں بندے کو بہت دور ڈال دیتی ہے. خدا جانتا ہے ہمیں یہ میں سفر نہیں کرنے دیتی. میں مدد سے پڑھتا رہا, میں آیا ہوں اتنی دور سے, میں ہے کیا؟ معافی. جتنا درخت گہرا ہو چھاؤں زیادہ ہوتی ہے. میں بات پہنچا پایا ہوں. اس لیے یہ اس کی میں نہیں ہوتی, میں بندے کو گہرا نہیں ہونے دیتی. نصیح حدیث صاحب تو اب جاؤ نا جشن سے. بھئی کیا بات ہے, جاؤ نا جشن سے. دیکھنا نہیں یہی میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جشن سے جاؤ نا, کو پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہنا میں علی اکبر کے جشن میں گیا تھا, میں حسین کے بیٹے کے جشن میں گیا تھا. نا کہنا حسین نے اپنے بیٹے کے جشن میں بلایا تھا. بھائی شاباش.
زندہ باد ہے صاحب. اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے اپنے جملہ امور مولا پہ رب پہ. ہم نہیں سکھی رہتا ہے بندہ. میں کرتا رہے نا مرتے وقت محتاج ہوتا ہے. او بھائی میں جب دنیا سے جاؤں کوشش کرنا میرا اعلان کرنا پوری دنیا کٹھی ہو میرے جنازے میں, اور کوشش کرنا دعا بھی منگوانا, یہ کرنا وہ کرنا. یہ میں ہے. جب میں ختم ہو جائے نا پھر بندہ کہتا ہے اگر مجھے اللہ بلا لے مولا سے ملاقات کے لیے. ہوئے 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 پشاور آپ کا نصیب ہے. مقدر ہے بھائی کرائی فان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈل رہے ہیں. اگر مہربانی بھائی کہ مولا سے ملاقات ہے نا, مومن مرتا تھوڑا ہے, مومن تو منتقل ہوتا ہے. بے شاباش, انتقال کرتا ہے نا. مرتے تو وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. مہربانی شکریہ. جیسا مرتا تو وہ ہے جو بے وارث ہو. تیرا تو وارث بڑا طاقتور ہے. کتنا طاقتور ہے اس کی طاقت کا اندازہ دیکھنا. آپ روزانہ نماز پڑھتے ہو, نماز کے بعد سلام پڑھتے ہو. تمہاری میری ہم سب کی نماز ادھوری ہے جب تک نماز کے بعد سلام نہ پڑھے. سلام ہم سب شروع کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تیرا وارث کتنا طاقتور ہے جملے سے لینا. پھر گھومتا ہے تو میں ہم سب کربلا کاظمہ نجف گھوم کے پھر کعبے کی طرف آتے ہیں. جھوک لگتے پشاور میں میرا دل کہہ رہا ہے ایک جملہ دے جاؤں. تم اپنے وارث کا یہاں کمال دیکھو. جھک جاتے ہیں السلام علیکم نبی اللہ, نہیں جھکتے. السلام علیکم رسول اللہ, نہیں جھکتے. کربلا کاظمہ نجف, نہیں جھکتے. سیدھے جو ہی آتا ہے السلام علیکم یا شریک القرآن, جھک جاتے ہیں. میں بھی جھکتا ہوں, تو بھی جھکتا ہے. بڑے بڑے ذاکرین, خطبہ, ولی, سید, کتب, ابدال جھک جاتے ہیں. بس مجھے نہیں پتا تیرا وارث کون ہے, کم از کم اتنا مضبوط ہے جو بڑوں بڑوں کو صرف اپنے نام پہ جھکا دے. تیرا وارث کتنا مضبوط ہے جو بڑوں بڑوں کو صرف اپنے نام. زمانہ بلند سلام. بڑوں کو اپنے نام پہ جھکا دیں. اچھا دیکھیں کیا کمال چھپا ہے بادشاہ کے. کوشش کیا کرو جب سلام پڑھا کرو نا آرام سے سمجھ کے پڑھا کرو. السلام علیکم یا شریک القرآن. یہ چھوٹا تیرے امام کا لقب نہیں. پہلے فیصلہ کر امام تیرا قرآن کا شریک ہے یا قرآن تیرے امام کا شریک ہے. پہلے فیصلہ کر. جب فیصلہ کر لیں پھر سوچنا ضرور جس کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا. زمانے کے امام اپنے وارث کی طاقت دیکھ, کتنا طاقتور ہے تیرا وارث. تو نے کہا السلام علیکم شریک القرآن. اس میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے. حیدری صاحب شرکت کی صورتیں ہیں, کئی صورتیں ہیں. مثلا آپ کوئی کاروبار کرنا شروع چاہ رہے ہیں, آپ نے بات شاپ کھولی, آپ نے حیدری صاحب کو کہا جی میرے کاروبار میں شریک ہو جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کو دل چاہ رہے صاحب ذرا رکے میں ملائکہ کو شریک کروں. آواز دے کے پروردگار اپنے کسی ملائک کو میرے کاروبار کا شریک کر. آواز ہے کہ حیدری تھوڑا عقل کے دریچے کھول, میں نے فرشتہ تیرے کاروبار میں شریک کیا, تیری دکان سے کوئی چیز نہیں لے گا. کیوں پروردگار کوشش کر, شریک کرنا ہے تو اپنا جیسا ڈھونڈ. کیا بات ہے. شریک القرآن میں بہت کچھ ہوتا ہے. یہودی اب سلام نے سب شریک القرآن نہیں بہت سے پڑھا کر. السلام علیکم یا شریک القرآن.
عقل کے دریچے صرف پیسے اکٹھے کرنے میں نہیں کھولنے چاہیے، عرفان امامت پہ بھی ضروری ہے نہیں؟ شاباش، خدا کی قسم تیرے کام پیسے نہیں آنے، تیرے کام تیرا امام آئے گا، تیرے کام دنیا نہیں آئے گی، سب حاضر میت کہہ کے تجھے دفنا کے چلے جائیں گے، بڑے سے بڑا قریبی رشتہ بھی توڑ دیں گے، بیٹا باپ، باپ بیٹا، سب حاضر میت، رشتہ ختم، ایک رشتہ قائم رہے گا تیرے امام کا، کب چلے جائیں گے؟ تیرا امام تیری قبر پہ آئے گا جب وہ تشریف لائے گا، مگر ہر قبر پہ نہیں، کم از کم جو زمین پہ رہ کے میں نہیں کرتا ہوگا، تم کرتا ہوگا، جو کم از کم امام کا حیا کرتا ہوگا، جو کم از کم امام کا وفادار ہوگا۔ بھائی زیدی صاحب انعام بھی بہت بڑا ہے، میں کہتا ہوں بات طویل نہ چلی جائے، ٹائم بہت نہ ہو جائے، آگے بھی ہم نے پہنچنا ہے مزاج تو آ جاؤ، بسم اللہ، بڑی ضروری بات ہے، میں کہتا ہوں یہ رہ نہ جائے بات ہے جی، کرتا جاؤں جی، بسم اللہ ضرور پڑھو سے امام قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، بندی کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہوگی، ہر قبر پہ امام نہیں آئیں گے، صرف اس کی قبر پہ آئیں گے جو امام کا حیا کرتا ہوگا۔ زیدی صاحب جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے، بنگش برادران یا جو بیٹھے ہیں، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، سمجھنا شاید میں اس جملے کے لیے ہی آیا تھا، تو خوش نصیب ریت بن سکتی ہے اگر صرف امام کا حیا کرے۔ تیرا امام اپنے ظہور پہ جو تیرا تعارف کرائے گا، وہ تعارف سلمان کا بھی نہیں ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے کھڑا کہہ رہا ہوں، ممبر ناظرین حضری، مولا کی عزت کی قسم، وہ تعارف 72 کا بھی نہیں ہوگا جو تعارف تیرا ہوگا اگر تو امام کا حیا کر گیا تو۔ وہ کیسے؟ جب سرکار تعارف کرائیں گے نا، یہ ہمارا سلمان بہت اعلیٰ، یہ محسن کیا بات ہے، یہ بوزر کمر مقدار بہت کمال، یہ 72 کیا ہی بات ہے ان کی، مگر میرے دور کی عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ پوری دنیا دیکھے گی قائم آل محمد کیا فرما رہے ہیں، سرکار وہاں فرمائیں گے فرق یہ ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ ہوں میرے ریت کے اعلیٰ لوگوں سے نہیں مل سکتے، اس لیے دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ دیکھ کے تو ہر بندہ حیا کرتا ہے نا۔ پیغام ہے یہ، کیا فائدہ ہے ایسی مجلس اور ایسے جشن پڑھنے کا جہاں بندوں کے سوئے ہوئے مزاج ہی نہ جگا سکے؟ خالی چکر لگا کے واپس چلے جانا تو کمال نہیں۔ بھئی کیا بات ہے، کم از کم ہر جشن پہ آنے والے کا سویا ہوا سلمان جگانا ممبر والے کی ذمہ داری ہے۔ واہ واہ، نعرے تو لگتے ہی ہیں، اس گھر کی فضیلتیں ہی اتنی، نعرے تو لگتے ہی ہیں۔ میں کیا بات دیتے ہیں، یہی حق ہے، ضمیر جاگ جائیں، جو بادشاہ کو ضرورت ہے عاشقین تیار ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوں گے نا بھئی یہ کیسے ابھی غیبت میں ماننا اور ہے، دیکھ کے ماننا اور ہے، یہ کیسے ہے؟ نوجوان بیٹوں کے لیے بھائی جو بیٹھے ہیں، دوست بچے بیٹھے ہیں، کلیہ پلے باندھ دو، اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھتے ہو کوئی حرکت ایسی نہیں کرتے کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، بڑا بھائی باپ ماں بہن، بچیاں اگر میری کتاب میرا درس سن رہی ہیں، میرا پیغام سن رہی ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے گھر میں کوئی حرکت ایسی نہ کریں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ بس سمجھ لے اس کی قبر پہ امام آئیں گے جو کوئی نہ ہو بازار میں بھی امام کا حیا کرے۔ بہت شکریہ، ہر جگہ ہے۔
भाई क्या बात है, सरकार आएंगे ठोकर मार के कहेंगे कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी। निगाह मारेगी या निगाह मारेगा, वो कहाँ गए जो मुझे दफनाने आए थे, वो मेरे अपने कहाँ गए। क्या बात है, ये रजत है सैयद, मैं रजत को टच कर रहा हूँ। रजत रजा पलटना वापस आना, जरूरी है ये टॉपिक सरदार के हवाले से। तबीयत घबरा तो नहीं है, बिस्मिल्लाह में शाबाश, क्या बात है। सरकार आके ये उठ के देखेगा इधर उधर या देखेगी मेरे अपने कहाँ गए, मुस्कुरा के फरमाएंगे देख ले कोई तेरा अपना है नहीं, फरमाएंगे कोई अपना होता तो जरूर होता, तेरा असल अपना मैं हूँ जो हूँ। मैं तो बड़े आसान और सलीस उर्दू में आपके खिदमत पेश कर रहा हूँ। कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। कुछ अरसा याद करते हैं, जाने वालों को हम कहाँ याद करते हैं, कुछ अरसा याद रहे फिर तो भूल गए। ऐसे ही है, हमारी औलादें भी हमारे साथ ऐसे करेंगी। एक सर्कल है चल रहा है, कम अज कम करबला का रंग इतना चढ़ जाए, कम अज कम विलायत हलक से नीचे इतनी उतर जाए, कम आले मोहम्मद से मोहब्बत बेलौस मयार पे यहाँ तक पहुंच जाए, कोई याद करे ना करे परवाह नहीं, जमाने का इमाम न भूले। जवानों के लिए एक और भी पैगाम है, देता था बस फिर मैं वापस आया। खुश नसीब हो, हर मिंबर पे कहता फिर रहा हूँ, जिनको अलम अब्बास की ज़ियारत नसीब है। सबको नसीब है नहीं, सबको नहीं, लोग देख के भी अनदेखा कर देते, लेकिन इंशाअल्लाह जो मैं कुतुब पढ़ बैठा हूँ और मेरा दिल भी मानता है, रूहानी एक बात करने लगा हूँ, जो मुखालफत करे उससे प्यार किया करो, जरूरी प्यार क्या करो। जो तुम्हें गाली दे ना उसको वहीं खड़े होकर दुआ दिया कर, परवरदिगार उन अजीम और करीम हस्तियों का वास्ता, इसने अपनी जबान गंदी कर ली, इसको पता नहीं तेरा अजाब कितना सख्त है, इसको माफ कर दे। मौला के मेंबर की कसम, अली अकबर के जश्न की कसम, जितना बड़ा तेरा दुश्मन होगा खड़े होके कहेगा अरे तू अली का चाहने वाला इसमें यार का है, आज पता चला है अली कैसा होगा। ये लोग तुम्हारे करीब नहीं आ रहे सिर्फ और सिर्फ हमारे कमजोर किरदार की वजह से। किरदार मजबूत हो ना, पाकिज़गी कमाल हो, खुदा की कसम तुम जो चाहो वो हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं था, ये मखलूक कुछ भी नहीं, तुम जो चाहो वो हो जाएगा। ऐसी बातें मिंबर की होती नहीं है, ऐसे मैं कर गया जी बिस्मिल्लाह। अब्बास की ज़ियारत नसीब है, तुम खुश नसीब हो, लेकिन कोशिश करो इस खुश नसीबी को संभाल के रखो। कैसे संभलेगी? बस ऐसे संभलेगी, जिन आंखों को अलम अब्बास की ज़ियारत नसीब हो, जिन आंखों को करबला की मट्टी की ज़ियारत नसीब हो, कोशिश करे वो आंखें हराम ना देखें। ये है भाई, देखे ना हर एक को थोड़ा नसीब है, हमें नसीब है। हम तो अलम नहीं देखते, हम तो गाजी खड़ा हुआ देखते हैं, बल्कि इसको जुमले को चेंज करके आशिक गाजी बैठे हो, गाजी हमें देखता है। जिसको गाजी देखे भला वो और किसी को क्यों देखे? जरूरी है ना। बस इस जश्न में बैठो, अहद करो, इस बारगाह में बैठो, अहद करो, तुम्हारा इमाम तुम्हारे दाएं बाएं बैठा, अहद करो। आज के बाद आंखें इमाम की अमानत, आज के बाद ज़बान इमाम की अमानत, आज के बाद ये शिकम इमाम की अमानत। जिस शिकम में लंगर हुसैन का लुक़मा जाए वहाँ हराम न जाए। ये सब जरूरी है ना। हाँ, किरदार इंशाअल्लाह बदलने हैं और इंशाअल्लाह बदल, तबीयत घबराहट तो नहीं। बादशाह कब्र पे आएंगे, तुझे इनाम देंगे, बस इनाम के बाद शहजादे अकबर का नचोड़ और इजाजत, बादशाह तेरी कब्र पे आके तुझे इनाम देंगे। इनाम इतना बड़ा, कितना खुश नसीब होगा कि इनाम तुझे इमाम देंगे।
ज़ाहिरी सलमान कितना बड़ा इनाम। इमाम एक तलवार मासूम फरमाते हैं, हर कब्र पे सोए हुए नासिर को उठा के देंगे, ये तेरी तलवार, ये तेरा इनाम। मौला मैं इस काबिल, वहाँ खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाएंगे। ऐसा ब्रजत सुना रहा हूँ खड़ा हुआ, सरकार फरमाएंगे तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो चलता मेरे लिए था, तो नमाज पढ़ता था, अल्लाह से कहता था परवरदिगार अगर मेरी छोटी सी कलील सी इबादत तेरी बात में कबूल हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, माँ दिए दौरा के चेहरे की ज़ियारत करा दे। तो हर काम मेरे लिए करता था, मातम में मुझे याद करता था, अलम के नीचे मुझे याद करता था, मेरा कितना हया करता था। तुझे नहीं पता मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा हूँ, हम तो रखते ही किसी का नहीं। तेरी कब्र पे इमाम तुझे तलवार देंगे। जब ऐसा बंदा कहेगा मौला मेरे लिए, फरमाएंगे गौर से देख, तेरे मासूम फरमाते हैं जो तलवार हमारा कायम नासिर को देगा, उस तलवार पे उसका नाम बमा वल्दियत लिखा होगा। सरकार फरमाएंगे ये है तेरे हलाली होने का सबूत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जुल्फकार का क्या मयार है? लोहार की दुकान की बनी हुई थी वो, क्या बात है जी, खूबसूरत बात फरमाए ऊपर से, बड़ा प्यारा जुमला। बड़े बड़े लोग बहस करना शुरू कर देते हैं, ये कैसे हो सकता है, ऊपर से अल्लाह तलवार भेजे। वो एक जगह कोई बंदा कलाम खड़ा पढ़ रहा हो, मेरे मौला की तलवार अर्शां तो आई, अर्शां तो आई, वो बंदा गुजर रहा है, उसने कहा यार तू कैसी बातें कर रहे हैं, कोई अर्श पे लोहार की दुकान है, कुरान में लिखा। उसने कहा मैं कलाम पढ़ लो, मैं आ रहा हूँ। कलाम पढ़ लिया, बाहर तशरीफ ले गए, जो फरमा रहे थे कि लोहार की दुकान है ऊपर, उन्होंने कहा हाँ जी दिखा कुरान से। उन्होंने कहा जी कुरान खोल, पहले तू मुझे एक चीज दिखा, फिर मैं तुझे जुल्फकार दिखाता। उसने कहा मुझे दिखा वो रेवड़ जहां से नबी का दुम्बा आया था। कुरान में तो रेवड़ दिखा। असल में ये मनाजरे वाली बातें मैं करता नहीं हूँ, मैं जोड़ने वाली बातें बात सामने आ गई, इसलिए मैंने कहा कि जुल्फकार नाजिल हुई थी। जुल्फकार पे किसी दिन मौका बना तो सिर्फ जुल्फकार के फज़ाइल कमाल लिखे हैं कुतुब में। मैं सिर्फ दो फजीलत बताने लगा हूँ। मलिक खालिद हैदरी, मुझे इमाम की इज्जत की कसम, तेरे अली की जुल्फकार की बड़ी फजीलत ये है कि अली को जंग मुंह पे, अक्सर जंगों पे कहती थी या अली आप खड़े रहे मैं सर काट के अभी आया। खड़े, ये फजीलत है, आप खड़े रहे अभी मैं सर काट के वापस आया। हाँ, इससे और एक बड़ी फजीलत सुना दूं, जब भी चलती थी शजरे देख के काटती थी। जवान बच्चों आपको मैं मैसेज देने लगा हूं, बुजुर्ग जानते हैं, जब भी चलती थी शजरे देख के काटती थी। एक जंग के मौका पर मालिक अश्तर ने अपने मालिक से कहा या अली हाँ जितने आपकी तलवार ने काटे उतने मेरी तलवार ने काटे। अंदाज़े मोहब्बत था, अंदाज़े मुकाबला नहीं था। कभी भी गुलाम मालिक से मुकाबला नहीं करता, हम तक पैगाम पहुंचाना मकसूद था। जितने आपकी तलवार ने काटे उतने मेरी तलवार ने काटे। मतलब फरमाते नहीं तेरी तलवार बगैर शजरे देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख के काटती गई। इसलिए जुमला था पेशावर नहीं, मैं निचोड़ दूं जो कि यहाँ तक आपने सुलह की बात नहीं सुनी वो आप तक पैगाम पहुंचना चाहिए। इसने सरकार से कहा सरकार जंग में थे तो सारे दुश्मन, इसका मतलब कुछ को काटा कुछ को छोड़ा, कुछ को छोड़ा कुछ को काटा। मौला दुश्मन भी छोड़े जाते हैं। उसके आगे फरमाते फेल हकीम ना यखलु ने हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ती गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना था। शुक्रिया साहब, क्या बात है जी, नस्लें देखते हैं। अब जिस अली की जुल्फकार वक्त के अली के हाथ में है वो पुश्ते देख के चलती थी,
تو کیوں بندوں کو ڈراتے ہو کہ امام کو نہ بلاؤ، آئیں گے تو ذوالفقار چلائیں گے؟ نہ ڈرا بندوں کو، ان کو کہے بلا، امام کو بلا، امام کی تلوار شجرے دے کے کاٹتی ہے، تو ہے ہی دعا امام۔ سب لگائے گا نعرہ، اور 14 شعبان آ رہی، جہاں میں کلمہ پاک تھے، بولو 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 لا الہ الا ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے، اس لیے امام سے ڈرنا نہیں، امام کریم ہے، ضرورت ہے۔ بات میں تھوڑی سی آگے چلاؤں، ایک سرکار بیٹھے ہوں، عرض کر رہا تھا سلام پڑھتے ہو، آخری سلام، بات بولی تو نہیں، آخری سلام پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان، کہتے ہو نا؟ مطلب کیا ہے؟ اے زمانے کا صاحب، یہ ذہن میں رکھنا، جہاں 3 نہیں 4 امام بھی اکٹھے ہو جائیں، زمانے کا صاحب ایک ہوتا ہے۔ میں بات کر گیا، امیر المومنین علی تیرا مولا موجود، تیرے 2 شہزادے حسنین موجود، سید سجاد بھی دنیا میں آ گئے، مگر 3 امام صامت صاحب ایک ہے جو ناطق ہے۔ نہیں، اگر ابھی بھی بات مجھے نہیں سمجھ آئی، بس جب سلام پڑھا کرنا پھر یہ کہا کر السلام علیکہ یا صاحب یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب یا رسول اللہ۔ کہتا ہی تو اپنے امام کو ہے السلام علیکہ یا صاحب، شاباش، زمانے کا صاحب میرا سلام۔ بس جس طرح نبی کو تو نے کہا تھا میرا سلام کافی تھا، صاحب کو بھی کہہ کے کہتا السلام علیکم صاحب زمان، نماز پڑھتا نہیں، تو نے ریکویسٹ کی، نبی کو نہیں کی، علی کو نہیں کی۔ سبحان اللہ، فریش مجمع ہوگا میں پھر بتاؤں گا۔ صاحب کو کہا اے زمانے کا صاحب، الامان الامان، بنا دینا، بچا لینا، مشکل کشائی کرنا، کن چیزوں سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جوہر سے، شیطان کے شر سے۔ پشاور میں کھڑے ہو کر نماز مغربین پڑھنے والے جب اپنے صاحب و زمان کو کہیں گے پناہ دے، بچا لے زمانے کے فتنے، زمانے کے جوہر اور شیطان کے شر سے، اسلام آباد میں کھڑے ہونے والے جب اسی وقت پکاریں گے بچا لے بچا لے بچا لے صاحب، زمانے کا صاحب شیطان کے شر سے، کراچی والے وہیں کھڑے ہو کے پکاریں گے زمانے کا صاحب بچا لے شیطان کے شر سے۔ یورپ میں 5 گھنٹے کا فرق ہے، میں دیکھ آیا ہوں، وہاں والے جب تم مغربین پڑھتے ہو وہ زہرین پڑھتے ہیں، وہ وہاں کہیں گے بچا لے۔ امریکہ والے 12 گھنٹے کے فرق سے ہیں، جب تم مغرب پڑھتے ہو وہ صبح پڑھتے ہیں، وہ وہاں کہیں گے بچا لے۔ بس سوچنا ضرور، زمانے کا صاحب اسے کہتے ہیں جو ہر پکار والے کو شیطان سے بچا لے۔ یہی کم اس کی تشریح پھر کروں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ بادشاہ تمہارے بہت قریب ہیں، قریب ہونے کی کوشش کرو، اتنے قریب ہو جاؤ جیسے حور حسین کے قریب تھا۔ تم سے سوال نہیں ہونا، بتاؤ صفین میں، خیبر میں، خندق میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تم سے سوال نہیں ہونا، بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ بھی صحیح کہو گے ہم تو رب تھے ہی نہیں، پھر تیرے سے سوال یہ ضرور ہوگا مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟
میں کروں گا اس قرآن کی آیت پہ گفتگو یومئذ لا تسألون عن النعیم، نعمت کا سوال معصوم سے تفاصیر ساری اکٹھی کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نعمت عظمیٰ کو پہچان جائیں۔ بالکل نیکی کر دریا میں ڈال، اس معیار پہ آ جاؤ، کوئی بھی نیکی کرو جتلاؤ نہیں، بتاؤ نہیں، دکھاؤ نہیں، کسی کے اوپر باور نہ کرو، چپ شکر ادا کرو۔ کبھی بھی ایک اور بھی کوئی عرض کرتا جاؤں، کبھی بھی ان سے رویہ رکھ کر اچھا صلہ نہ مانگو۔ بھئی میں نے جشن کرایا مجھے بھی کچھ دے، نہ، خوش نصیب بنو، کچھ بھی نہ دے مولا، میں نے جشن کرایا تو علی اکبر کے ساتھ آ گیا، تیرا شکریہ۔ میں بڑی بات کر گیا مالک صاحب، یہ باتیں ممبر کی نہیں ہے، مولا کی عزت کی قسم، یہ باتیں ممبر کی نہیں ہے، ممبر کی باتیں یہ نہیں ہے، میں بس چھوڑ لگا۔ شکر ہے مولا تو نے مجھ جیسے کو توفیق بخشی، علی اکبر کے ساتھ جشن سننے آیا، جشن میں شریک ہونے آیا، اور میں کیا مانگوں؟ اور جی میں مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، نہیں تجھے مولا مل جائے، وہی کیا بات ہے، جب مولا مل جائے باقی کسی چیز کی حاجت رہتی ہے۔ اور آخری دعا ہے آج کے جشن کی مناسبت سے، فاصل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بغیر جسدی طلب صالح کا ماں امام منصور، میرا اللہ ہم تجھ سے ایک ہی رزق کا سوال کرتے ہیں، دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ۔